النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، سرگودا کے غیور نوجوانوں، دوستوں، انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں اور سپاہ صحابہ کے جیالوں، میں 12 فروری کو مولانا ایثار القاسمی صاحب کی شہادت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا تھا. 12 جنوری کو، کیونکہ 10 جنوری کو مولانا ایثار القاسمی شہید ہوئے اور 12 کو تعزیت کے لیے آنے والے ہجوم کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. آج کا پروگرام اسی غیر حاضری کی تلافی ہے. اس موقع پر سرگودا کے علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا شیر محمد صاحب، مولانا اکرم عابد صاحب، قاری عبد الرحمان صاحب، مولانا ضیاء الحق صاحب اور آپ حضرات کو جو انتظار کی شدید زحمت اٹھانا پڑی ہے، مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا، لیکن میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اس دن آپ کے یہاں حاضر ہوتا. آج کا یہ جلسہ 22 رجب کو رکھا گیا ہے. آج 22 رجب ہے. عنوان بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مولانا محمد اکرم عابد صاحب نے بڑی شعلہ فشاں تقریر کی ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ مولانا ایثار القاسمی کی شہادت کے واقعات اور جنگ کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے کارنامے، ان کی خدمات مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں. میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے. شیعیت نے اور شیعہ مورخین نے سینکڑوں برس تک حضرت معاویہ کے
درخشندہ کارناموں پر تاریخ کے دھندلکے ڈال کر انہیں بددیانتی اور خیانت کی دبیز تہوں میں چھپا دیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے قلمکاروں نے ایک العیاذ باللہ ایک ظالم جابر حکمران کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ کے قلمکاروں نے چھوٹی چھوٹی جزیات پر تو بحث کی ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلیل القدر دور کا ذکر نہیں کیا جس دور حکومت سے بڑا دور حکومت رسول اللہ سے لے کر آج تک دنیا میں قائم نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی، آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ بھی حضرت معاویہ کی تاریخ سے واقف نہیں، ان کا کارنامہ بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ خارجی ہو گیا، ان کا دفاع کرو تو کئی آدمی کہتے ہیں کہ یہ تجاوز کر رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو، ان کے کارناموں کو صرف جنگ صفین تک محدود رکھا گیا کہ ان کا حضرت علی سے تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیغمبر علیہ السلام کی 12 احادیث موجود ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے صرف ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا۔ حضرت معاویہ کی رسول اللہ سے 3 رشتہ داریاں، لیکن پیغمبر کی ایک رشتہ داری کہ ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن پیغمبر کی بیوی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ذکر کی جاتی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال حکومت قائم کی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ 12 سال 19 سال کے علاوہ 20 سال امیر معاویہ شام اور اردن کے 2 ملکوں کے گورنر رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ امیر معاویہ دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر اسلامی حکمران رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر تو کرتے ہیں کہ جو 2 سال حکمران رہے، ان پر تو کتابیں چھپتی ہیں، ان کے تو کارنامے بیان ہوتے ہیں، لیکن امیر معاویہ جو 19 سال تک تنے تنہا پوری دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر حکمران رہا اور 20 سال تک پاکستان جیسے ملک پر، پاکستان جتنے بڑے جغرافیے کے ملک پر گورنر رہا، اس کا کوئی کارنامہ نہیں، اس کی کوئی خدمت نہیں، اس کی کوئی فتوحات نہیں، اس کی عدالت کے کوئی واقعات نہیں، اس کی کوئی کہانی نہیں۔ اس نے کتنی مسجدیں بنائی، کبھی آپ نے کسی مقرر سے سنا اس نے کتنی مسجدیں بنائی؟ اس نے کتنے لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا؟ آپ نے کبھی سنا؟ آپ نے یہ بھی کبھی سنا کہ امیر معاویہ وہ واحد انسان ہے جس نے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھایا؟ امیر معاویہ وہ واحد انسان ہے جس نے مسجدوں کے مینار سب سے پہلے بنائے؟ امیر معاویہ واحد انسان ہے جس نے بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ جاری کیا؟ امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے قرآن کی خلفائے اربعہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا شہر
کیساریا جس میں 1 لاکھ پولیس روزانہ گشت کرتی تھی، وہ شہر امیر معاویہ نے خود قیادت کر کے فوج کی فتح کیا، اور اس شہر کو فتح کر کے اس کے چوک میں لاہور کی شاہی مسجد سے دگنی بڑی جامع مسجد اپنے خرچ سے تیار کر کے پوری دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مرکز تیار کیا۔ نعرہ تکبیر، شان معاویہ، تکبر معاویہ، سیاست معاویہ، حکومت معاویہ۔ میرے بھائیوں، میٹرک کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ ایف اے کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ بی اے کی کتاب ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ ایم اے کی تاریخ ہے، نام تاریخ اسلام کا، گالی امیر معاویہ کو۔ کیوں کہ چیتڑے سارے شیعہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ تبری کا چیتڑا شیعہ کا ہے، مسعودی کا چیتڑا شیعہ کا ہے، ابن ابی مخنف کلبی کی تاریخ شیعہ کی ہے، ابی الحدید کی تاریخ شیعہ کی ہے، لوط بن یحییٰ کی تاریخ شیعہ کی ہے، اور بڑی بڑی تمام تاریخوں کے مورخ سب شیعہ ہونے کی وجہ سے امیر معاویہ کی خدمات کو فراموش کر کے، امیر معاویہ کی کہانیوں کو بھلا کر، امیر معاویہ کے کارناموں کو بھلا کر انہیں صرف جنگ صفین کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا کہ صرف حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی، اور حضرت علی سے جو ان کی لڑائی ہوئی وہ تو تمہیں یاد ہے، وہ تمہیں وہ لڑائی کیوں نہیں یاد جو امیر معاویہ نے سمندروں میں لڑ کے یورپ کے دروازے پہ محمد کا اسلام پہنچایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سیاست معاویہ، تکبر معاویہ، حکومت معاویہ، یہ بات تو تمہیں یاد ہے کہ امیر معاویہ کی سیاست بڑی اچھی تھی۔ امیر معاویہ کی سیاست تو شیعہ بھی کہتے ہیں بڑی اچھی تھی، اس لیے کہ وہ سیاست جھوٹ کو کہتے ہیں۔ شیعہ خوش ہوتا ہے جب آپ امیر معاویہ کے نعرے کے ساتھ صرف سیاست معاویہ کہتے ہیں، تو شیعہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی میری بات یاد رکھیں۔ امیر معاویہ کے بارے میں آپ شان امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے؟ فراست امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے؟ عظمت امیر معاویہ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے نام پر صرف سیاست کہتے ہیں۔ آج کا شیعہ کہتے ہو سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، واقعی امیر معاویہ کی سیاست زندہ باد، وہ تو خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اصلاح آپ کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ امیر معاویہ کی پوری تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں، اس پر میری اور بھی کئی جگہ پر تفصیلی تقاریر ہو چکی ہیں، کیسٹیں موجود ہیں۔ میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس تکڑی پہ تولوں، کس ترازو پہ تولوں، کس کسوٹی پہ پرکھوں، کس معیار پہ جانچوں؟ بتاؤ۔ تاریخ امیر معاویہ کو گالی دیتی ہے، مولوی گالی دیتا ہے، پیر جانتا کچھ نہیں، تاریخ دان جانتا کچھ نہیں۔ کس معیار پہ پرکھا جائے؟ کس سے پوچھا جائے کہ معاویہ کون تھا؟ تاریخ شیعہ نے لکھی ہے، میں امیر معاویہ کی شان کس سے پوچھوں؟ آؤ آج ہم عاجز ہو کر اللہ کے دروازے پر سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو بتا کہ تیرے نزدیک معاویہ بن ابو سفیان کیسا تھا؟
ایک تو یہ ہے کہ سارے صحابہ کی شان خدا نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، سارے صحابہ میں تو امیر معاویہ شامل ہیں، لیکن اے اللہ، امیر معاویہ کا ذکر کر کے